عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو ادب میں سے حصہ نثر کا ایک اہم سوال خلاصہ نویسی جو ہے اس کو تفصیل سے زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ خلاصہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور خلاصہ لکھنے کے اہم بنیادی اصول کون کون سے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جب ہم بات کرتے ہیں خلاصے کی تو خلاصے سے مراد ہوتا ہے کسی تحریر کو خالص کر دینا، اس کو مختصر کر دینا، اس کو اس انداز میں لکھنا کہ اس کے اندر سے غیر ضروری باتیں اور غیر ضروری معلومات جو ہیں وہ حذف کر دی جائیں اور انتہائی اہم نوعیت کی معلومات یا وہ مواد جس کا جاننا ضروری ہے صرف اس کو تحریر میں لایا جائے۔ تو اس طرح کسی بھی تحریر کو مختصر کر کے اس کو جو ہے وہ خالصتاً اس انداز میں تحریر کرنا کہ ضروری مواد جو ہے وہ تحریر میں شامل ہو جائے، اس عمل کو ہم خلاصہ نویسی کہتے ہیں۔ خلاصہ لکھنے کا بورڈ کے اندر ایک خاص طریقہ کار ہے، اس کو لکھنے کے لیے ہمیں کن اصولوں کو دیکھنا چاہیے، آئیے ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ خلاصہ آپ کے سبق کی جو اصل عبارت ہے اس کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کی تحریر جو ہے وہ 3 صفحات پہ مشتمل ہے تو اس کا جو خلاصہ ہوگا وہ 1 صفحے کی طوالت تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اس کو طویل نہ کریں۔ یعنی اگر عبارت کے اندر 100 الفاظ ہیں تو آپ اس کے خلاصے کے اندر 33 سے 34 الفاظ جو ہیں وہ تحریر میں لائیں گے۔ تو اس طرح سے خلاصے کو اس حد تک مختصر کرنا جو ہے وہ خلاصہ نویسی کے اندر پہلا اصول تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ سبق کے پیراگراف کی ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ جب آپ خلاصہ لکھنا شروع کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سبق کے اندر جو پیراگراف شروع میں ہے وہ شروع میں لکھا جائے، جو اس کے بعد کا واقعہ یا پیراگراف ہے وہ اس کے بعد، اور پھر اسی طرح ترتیب کے ساتھ شروع سے آخر کی طرف جو ہے وہ معلومات کو اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ تحریر میں لاتے جائیں۔ غیر ضروری معلومات اور جملوں کو حذف کر دیں۔ ایسے جملے جو مرکب ہیں ان کا استعمال کریں، ایسے جملے جو صرف وضاحت کے لیے شامل کر دیے گئے تھے ان کو حذف کر دیں۔ درمیان میں کوئی ضرب الامثال، کوئی اشعار، کوئی ایسی جو ہے وہ معلومات شامل کی گئی ہیں جو صرف وضاحت کے لیے ہیں، ان کو حذف کر دینا چاہیے۔ اپنے پاس سے کسی قسم کا مواد خلاصے میں شامل نہ کریں، جس طرح ہم باقی تحریروں کے اندر اشعار، ضرب الامثال یا کوئی حوالہ جات جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں، تو خلاصے کے اندر ایسے کسی مواد کو شامل کرنے کی اجازت قطعی نہیں ہوتی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ خلاصہ صرف سبق سے متعلقہ معلومات پہ مبنی ہو، اس کے لیے اپنے پاس سے کسی قسم کی معلومات یا مواد کو اس کا حصہ نہ بنائیں۔ بہت زیادہ پیراگراف بنانے سے گریز کریں۔ کوشش کریں کہ خلاصہ لکھتے ہوئے آپ کی جو تحریر ہے وہ 1 صفحے پر 1 سے 2 پیراگراف سے زیادہ نہ بنے۔ تحریر کو خوش خطی سے لکھنے کے لیے آپ 2 تک پیراگراف بنا سکتے ہیں۔ اتنے طویل پیراگراف بھی نہ بنائیں کہ آپ کی تحریر جو ہے وہ بھلی معلوم نہ ہو، اس کی جو خوش خطی ہے وہ اس سے متاثر ہو، اور اتنے مختصر پیراگراف بھی نہ بنائیں کہ وہ پیراگراف خلاصے کی بجائے کسی اور جو ہے وہ صورت کو اختیار کر جائے۔ اہم معلومات مارکر سے نمایاں کر دیں۔ مثال کے طور پر سبق کے اندر کسی شخص کا نام جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، کسی جگہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، کوئی تاریخ ہے یا کوئی اہم جو ہے وہ کسی کا بولا ہوا جملہ یا کوئی کوٹیشن تھی، ایسی کوئی بھی چیز جو اہم ہے جس کے بغیر سبق جو ہے اس کی معلومات آپ جو ہے وہ پڑھنے والے قارئین کو نہیں دے سکتے، ان معلومات کو آپ نمایاں کر کے خلاصے کے اندر تحریر کریں۔ کوشش کریں کہ ایسے جملوں کا استعمال کریں جس کا آپ خود بھی فہم اور ادراک رکھتے ہوں۔ ایسے جملے استعمال نہ کریں جس کو آپ جو ہے وہ خود سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مختصر اور سادہ جملوں کا استعمال کریں جو پڑھنے والے کے لیے سمجھنا آسان ہو،
بہت زیادہ طویل جملے لکھیں گے تو آپ کے لیے غلطی کا امکان بڑھ جائے گا، اس لیے مختصر اور سادہ جملوں کا سہارا لیں۔ املا کی غلطی سے گریز کریں، کوشش کریں کہ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جن کی املا آپ یقینی طور پہ لکھنا جانتے ہیں، اور جب آپ خلاصے کی تیاری کریں تو کوشش کریں کہ ایسے الفاظ جو اس سبق کے اندر جو ہے وہ کافی مشکلات پہ مبنی ہیں یا کافی لکھنے کے حوالے سے مشکل ہیں، ان کو بار بار جو ہے وہ دہرائیں، ان کی بار بار پریکٹس کریں، ان کو لکھ لکھ کے جو ہے وہ ان کی املا کی غلطی کو درست کر لیں، تاکہ جب حتمی طور پہ آپ خلاصہ لکھنے کی طرف جائیں تو غلطی کا امکان کم ہو جائے۔ کوئی جملہ یا عبارت نہ دہرائیں، یعنی ایک بات یا ایک جملہ یا ایک عبارت جو آپ نے شروع کے پیراگراف میں بیان کر دی ہے وہ آگے جا کے کسی اور پیراگراف میں دوبارہ دہرائی نہیں جانی چاہیے۔ ایک بات کو ایک ہی پیراگراف میں بیان کریں، اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں دوسری قسم کی معلومات شامل کریں، تو جملوں یا عبارت کو دہرانے سے گریز کریں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے حاشیے کے ساتھ دائیں طرف ہمیں مارکر کے ساتھ سبق کا عنوان کی ہیڈنگ دینی ہے اور ساتھ سبق کا عنوان لکھنا ہے۔ جیسے کلاس نحو کے اندر پہلا سبق جو ہے وہ ہجرت نبوی ہے، تو ہم مارکر سے سبق کا عنوان کی جو ہے وہ سرخی بنا کے اس کی ہیڈنگ دے کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت نبوی لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ مصنف کا نام اور ساتھ جو ہے وہ پھر پین سے مصنف کا نام لکھیں گے۔ تیسری ہیڈنگ صنف نثر، جو اس سبق کی قسم ہے نثر نگاری کے اندر، اس کو آپ وہاں تحریر کریں گے۔ جس طرح پہلے سبق میں جو ہجرت نبوی ہے اس کی صنف سیرت نگاری ہے، اسی طرح کوئی سبق جو ہے وہ داستان ہو سکتا ہے، کوئی سبق جو ہے وہ شخصی خاکہ ہو سکتا ہے، کوئی سبق جو ہے وہ ناول یا افسانہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جو بھی اس سبق کی صنف ہے اس کو آپ صنف نثر کے ساتھ جو ہے وہ ہیڈنگ دے کے تحریر کریں۔ اس کے بعد ماخذ یا کتاب کی ہیڈنگ دیں اور ساتھ اس سبق کے متعلق اس کتاب کا نام لکھیں جس کتاب میں سے مصنف کی وہ سبق جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد خلاصے کی ہیڈنگ دیں اور خلاصہ جو ہے وہ لکھنا شروع کریں۔ خلاصہ ہمیشہ جو ہے وہ موجودہ زمانے میں لکھا جاتا ہے، اور سب سے پہلے اگر آپ چاہیں تو مصنف کے حوالے سے 1 سے 2 جملے لکھ سکتے ہیں، یا اگر نہ لکھنا چاہیں تو آپ باقاعدہ جو ہے وہ سبق کی تحریر سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مصنف کے بارے میں لکھتے ہیں جس طرح آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مثلاً آپ کا پہلا سبق ہجرت نبوی تھا تو اس کا آغاز ہم ان لائنوں سے بھی کر سکتے ہیں: شبلی نعمانی کا شمار اردو ادب کے بلند پایہ نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ ہجرت نبوی ان کے شہرۂ آفاق کتاب سیرت النبی سے ماخوذ ہے۔ سبق میں شبلی نعمانی ہجرت نبوی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں یا بتاتے ہیں۔ تو اس انداز کے اندر آپ خلاصے کو جو ہے وہ لکھنا شروع کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس کو مکمل کریں گے۔ اس کی جو لینتھ ہے، اس کی جو طوالت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3 صفحات تک جانی چاہیے۔ 2 صفحات تک آئیڈیل خلاصہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ 2 صفحات سے اگر کوئی ایک پیراگراف بڑھ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ 2 صفحات کے قریب تر ہی لکھیں اس کو۔